السلام علیکم اسٹوڈنٹس، رائزنگ پلس اکیڈمی کے زیر اہتمام مسائل حلت و حرمت کورس کروایا جا رہا ہے، جس میں آج ہم نے پڑھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حرام قرار دی ہیں ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہر چیز جو کہ حرام چیز کی وجہ بنے گی، ان سب چیزوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا ہے۔ جس طرح سے اگر ہم بات کریں تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو پردہ کرنے کا حکم دیا ہے، تو مردوں کو نظریں نیچی رکھنے کا حکم دیا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے عورت کا میک اپ کر کے گھر بن سنور کے گھر سے باہر نکلنا اور اس کے علاوہ بلا وجہ مردوں سے بات کرنا یا پھر جو ہے کہ گانے اور فلمیں وغیرہ جو ہیں ان سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا۔ یہ اس لیے منع فرما دیا کہ اگر لوگ یہ سب دیکھیں گے تو آہستہ آہستہ سے جو ہے امت مسلمہ میں برائی جو ہے وہ پیدا ہوگی۔ اور اس کے علاوہ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ سے جو ہے کہ شراب کو تو منع کیا ہی کیا، ساتھ میں کیا کیا کہ جو شراب بناتے ہیں، جو پکاتے ہیں، جو اس کو بیچتے ہیں، یعنی کہ شراب کے کام میں جتنے بھی لوگ ساتھی بنتے ہیں ایک دوسرے کے اور پھر کاموں کرتے ہیں، ان سب لوگوں کو ان کی کمائی کو ہر چیز کو اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا۔ کیوں حرام قرار دیا؟ کیونکہ وہ سب اگر بنائیں گے نہیں تو کوئی پیے گا کس طرح سے؟ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی کسی کام میں، غلط کام میں یا گناہ کے کام میں لوگ ملوث ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ کوئی وہ کام کرو ہی نہ جس سے کہ گناہ جو ہے یا اللہ تعالیٰ کی نظر میں آپ کسی چیز میں حرام قرار دیے جاؤ۔ اس کے بعد یہ بھی ہے کہ اگر کوئی انسان ہے وہ جانتا ہے کہ یہ چیز حرام ہے لیکن پھر بھی بہانے بہانے سے وہ اس کو جائز کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ جیسا کہ یہاں پہ ایک ایگزامپل ہے کہ جو یہودی تھے ان کے لیے یوم السبت کو مچھلی کا شکار حرام قرار دیا گیا تھا، لیکن وہ کیا کرتے تھے، کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے ان کا، کیونکہ ان کا جو کام تھا نا وہ ان کا تھا کہ مچھلیوں کا وہ شکار کرتے تھے، پھر ان کو بیچتے تھے اور پھر جا کے پیسے کماتے تھے۔ تو وہ کیا کرتے تھے کہ بہانے بہانے سے نا مچھلی کا شکار کرنا شروع کر دیا تھا انہوں نے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہودیوں پر اپنا جو تھا عذاب نازل فرمایا تھا۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو جو ہے نیک نیتی جو ہوتی ہے، اگر کوئی انسان نیک نیت رکھتا ہے، چیز وہ حرام کما رہا ہے، جیسے کہ کوئی انسان ہے وہ رشوت لیتا ہے لیکن وہ سوچتا ہے کہ میں بڑی نا مسجد بنوا دوں گا، میں رشوت کے پیسے لیتا ہوں اور مسجد بنوا دیتا ہوں۔ نیت اس نے اچھی رکھی کہ بھئی میں مسجد بنوا دوں گا، نیک کام کروں گا، لیکن کیونکہ اس نے رشوت کے پیسوں سے مسجد بنوانے کی کوشش کی ہے، تو وہ جو اس کی دولت ہے، جو اس کا پیسہ ہے جو وہ لگا رہا ہے، وہ اس کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہے بلکہ اس کے لیے نقصان دہ ہی ہے۔ یہاں پہ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، جس نے حرام مال کمایا اور پھر اس سے صدقہ کیا تو اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے بلکہ اس پر حرام کمائی کا گناہ کا بوجھ ہے۔ اب اگر ہم بات کریں تو جو چیزیں ہیں کہ جن چیزوں میں ہمیں شک رہتا ہے کہ آیا یہ حرام ہے یا حلال ہے، تو جتنی بھی چیزوں میں ہمیں شک رہتا ہے کہ یہ حرام ہے یا حلال ہے تو ان چیزوں سے پرہیز کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ وہ چیزیں اگر تو حرام ہیں تو وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے، اور اگر ہم بات کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے تو ان کو حرام قرار دینے کی مصلحت کیا ہے؟ مردار، جب کوئی جانور مرتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے مردار کو حرام قرار دیا، بہنے والے خون کو حرام قرار دیا اور سور کے گوشت کو حرام قرار دیا اور غیر اللہ کے جو نام پہ چیزیں دی گئی ہوتی ہیں ان کو حرام قرار دیا، تو ان سبھی کے بارے میں جان دیں گے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں حرام قرار دیا ہے۔ جو ہوتا ہے مردار، مرا ہوا کوئی جانور اگر ہوتا ہے تو اس کی موت کس طرح سے واقع ہوتی ہے؟ کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی حادثے کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوتی ہے۔ تو جب اس کی موت واقع ہو جاتی ہے تو کیا ہے کہ اس جانور کیا جو ہے کہ جیسے ہی اس کی موت واقع ہوتی ہے اس کا خون جو ہے اس کی جو جسم کی بوٹیاں ہوتی ہیں، گوشت ہوتا ہے، اس کے اندر مل جاتا ہے، تو وہ ایک یعنی کہ خون میں بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جو ہمارے جسم سے نکلتی رہتی ہیں کسی نہ کسی صورت میں، یا اس خون میں سے وہ چیزیں نکال، اللہ تعالیٰ نے جسم میں بہت سارے سسٹم فکس کیے ہوئے ہیں،
تو وہ ہمارے جسم میں بہت سارے جو سسٹمز کام کرتے ہیں، جیسے کہ پسینہ آتا ہے، اس سے بہت زیادہ ہمارے جسم سے یہ جو ایکسٹرا چیزیں ہوتی ہیں وہ نکلتی ہیں. اسی طرح سے اگر کسی کو چوٹ لگ جاتی ہے، اس کا خون نکلتا ہے تو خون کے ساتھ بھی نکل جاتی ہیں. اس کے علاوہ جو ہے کہ ویسے بھی 4 ماہ کے بعد خون جو ہے اس کی صفائی اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پہ ایک سسٹم رکھا ہے کہ 4 ماہ 10 دن بعد جو ہے کہ خون کی جو صفائی ہے وہ ہو جاتی ہے ہمارے اندر سے، اور ہمارے اندر نیا خون بن جاتا ہے. تو اگر ہم بات کریں تو اللہ تعالیٰ نے مردار کو اس لیے حرام قرار دیا کیونکہ ظاہر ہے خون میں ہزاروں جراثیم ہوتے ہیں. تو وہ جب گوشت میں مل جائیں گے تو وہ گوشت جو ہے وہ ہماری صحت کے لیے مضر ہو جائے گا، ہمیں ہزاروں بیماریاں لگیں گی. اگر ہم بات کریں بہنے والے خون کی، تو اللہ تعالیٰ نے خون کو حرام قرار دیا ہے. تو کیوں قرار دیا ہے خون کو حرام؟ وہ اس لیے کہ خون میں ہزاروں بیماریاں ہوتی ہیں. تو اگر کوئی انسان بہنے والا اس طرح سے خون پیے گا، یہ پہلی بات ہے کہ اس کے دل بھی خراب ہوگا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں اتنی زیادہ بیماریاں ہوں گی جو اس انسان کے اندر ٹرانسفر ہو جائیں گی. صرف 2 خون اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیے ہیں، ایک جو جگر کا ہے، ایک تلی کا. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کوئی خون جو ہے وہ حلال نہیں ہے. اور جو ہمارے اعضاء ہوتے ہیں ان کی پیوند کاری، یعنی کہ جیسے کہ کڈنی اور کڈنی کا، گردوں کا وغیرہ کا ہوتا ہے نا، آپریشن وغیرہ ہوتے ہیں، تو یہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی یہ حرج نہیں ہے، کروا لینی چاہیے. اس کے بعد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سور کے گوشت کو حرام قرار دیا ہے. تو وہ کیوں قرار دیا ہے؟ سور جو ہے وہ کھاتا ہی گندگی ہے. ٹھیک ہے، گندگی کھاتا ہے، اس کا جو کھانا ہوتا ہے وہ صرف گندگی اور گندی غذا کھانا ہوتا ہے. وہ جس جگہ پہ رہتا ہے وہ جگہ بھی گندی چیزوں سے بھر کے جوہڑ بنایا جاتا ہے، اس میں ہر طرح کی گندگی شامل ہوتی ہے. تو اس جوہڑ میں وہ رہتا ہے، اسی میں اس کی خوراک ڈال دی جاتی ہے، اور وہ گندی خوراک کھاتا ہے. اس کے علاوہ بھی اگر آپ سور پر بہت زیادہ سرچ کریں تو آپ کو بہت زیادہ ایسی چیزیں ملیں گی جو کہ آپ کو حیرت میں بھی ڈال دیں گی، اور آپ کو اس جانور سے اس طرح سے نفرت ہو جائے گی کہ جس طرح سے کبھی کسی سے نفرت نہ ہوئی ہو، یعنی کہ اس کے بارے میں ہے ہی اس طرح کی چیزیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس لیے حرام قرار دیا ہے کیونکہ جس جانور کی غذا ہی گندگی کھانا ہو تو اس کے جسم میں اس کا گوشت کس طرح سے پاک یا صاف رہ سکتا ہے. تو اگر علماء کرام کی ہم بات کریں اور فقہ کرام کی اور مفسرین کی بات کریں تو ان سب نے اجماع کیا ہوا ہے کہ جو سور کی ہڈی ہے، بال ہے، پٹھے ہیں، یعنی کہ کچھ بھی ہے سور کا، وہ سب کا سب حرام ہے، کوئی بھی چیز اس میں حلال نہیں ہے. یعنی کہ اس کو ہم فرض کریں ہڈیوں سے جولری بنتی ہے تو سور کی ہڈیوں سے جولری ہم نہیں پہنیں گے، وہ بھی حرام ہے. ٹھیک ہے، آگے اگر ہم بات کریں تو غیر سب سے اہم جو چیز ہے، اور یہ ہمارے ہاں اکثر پائی بھی جاتی ہے، کہ جو غیر اللہ ہوتا ہے، غیر اللہ کون ہوں گے؟ جو بھی ہم نے اگر کسی کو اللہ کے سوا کچھ مان لیا، ٹھیک ہے، تو وہ غیر اللہ ہے. تو غیر اللہ کو ماننے کی جو ہوتی ہیں یہ 3 صورتیں ہوتی ہیں. تو پہلی کیا ہے کہ جب کوئی انسان، جب بھی ہم کوئی جانور ذبح کرتے ہیں تو ہم اللہ کے نام پہ اس کو ذبح کرتے ہیں، تکبیر پڑھتے ہیں، پھر ذبح کرتے ہیں. تو اگر کوئی انسان یہ کہے کہ میں نے یہ جانور فلاں پیر کے نام پہ ذبح کر دیا، یا پھر وہ یہ کہہ لیتا ہے کہ میں نے تو فلاں انسان کے نام پہ ذبح کر دیا، تو اس طرح سے گناہ ملتا ہے. آپ کی نہ تو نیت کسی پیر کے نام پہ ذبح کرنے کی ہو، صرف اور صرف آپ کی نیت ہو کس کے نام پہ ذبح کرنے کی؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کے نام پہ ذبح کرنے کی. آپ کو کسی پیر یا فقیر سے اجر نہیں ملنا، آپ کو اللہ تعالیٰ سے اجر ملنا ہے. اور آپ نے جو بھی کبھی بھی کوئی جانور ذبح کرنا ہے، یا پھر کوئی چیز دینی ہے، کوئی چیز فرض کریں آپ نے چاول بنائے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے چاہے کہ 2 پلیٹ چاول بنائے ہیں اور آپ چاہتی ہیں کہ میں وہ تقسیم کروں، تو وہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے نام پہ تقسیم کرنی ہے، نہ تو آپ نے 11ویں والے پیر پہ کے نام پہ تقسیم کرنی ہے یا ذبح کرنی ہے کوئی چیز، نہ ہی آپ نے کسی بھی اور پیر کے نام پہ کرنی ہے. کیونکہ جب ہم اللہ تعالیٰ جب قرآن پاک میں فرماتی ہیں کہ جو بھی چیز
चीज़ आप दो, सदका दो, खैरात दो, वो अल्लाह ताला के नाम पे दो, कोई जानवर ज़िबा करो तो अल्लाह ताला के नाम पे करो। तो ये किस तरह से मुमकिन है कि हम अल्लाह ताला की हुक्म की नाफरमानी करते हुए किसी और को अल्लाह के जगह पे रख ली, नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह की जगह पे रख, इसका मतलब यही होता है, क्योंकि जो होता है कि हम किसी और को चीज़ दे रहे हैं ना, किसी और के नाम की, तो मतलब हमने अल्लाह ताला के नाम की नहीं दी, उसको हमने अपना खुदा बना लिया है। तो कोई पीर या फ़कीर कभी भी खुदा नहीं हो सकता, ठीक है? वो काबिल एहतराम हो सकते हैं, ठीक है? हम अगर तो वो ज़िंदा हैं, तो हम उनसे दुआएँ वग़ैरह करवा सकते हैं, क्योंकि वो इबादत गुज़ार लोग होते हैं। अगर वो मर चुके हैं, तो हम सिर्फ़ उनके लिए जो अल्लाह ताला ने एक फ़िक्स दुआ बताई गई है कि जब आप किसी कब्र पे जाओ तो वो दुआ करो, तो हम सिर्फ़ उनके लिए वो दुआ कर सकते हैं। उसके अलावा उनसे हम कोई दुआ नहीं कर सकते, या हम उनके पास जाके अपनी मन्नत या मुराद नहीं माँग सकते। वो सिर्फ़ हम अल्लाह ताला से ही माँग सकते हैं, जितनी भी मन्नतें हैं, हमारी मुरादें हैं, जितनी भी हमारी ख्वाहिशात हैं, वो तमाम की तमाम अल्लाह ताला पूरी करने वाले हैं। क्योंकि जो इंसान इस दुनिया में नहीं रहता, वो इंसान आपके लिए दुआ भी नहीं कर सकता, क्योंकि मरने के बाद चाहे कोई पीर हो, फ़कीर हो, कोई गुनहगार इंसान हो, बहुत ज़्यादा नेक हो, उसका इस दुनिया से ताल्लुक़ हमेशा-हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। किसी ज़िंदा इंसान से हम दुआ करवा सकते हैं, क्योंकि वो इस दुनिया में मौजूद है, उसका इस दुनिया से ताल्लुक़ है, वो हमारी बातें सुन रहा है। हम उसको अगर कहते हैं कि आप भी हमारे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें ये चीज़ अल्लाह ताला से हमें ये चीज़ मिल जाए, तो आप अल्लाह ताला से हमारे लिए दुआ करें, ये ठीक है। लेकिन अगर कोई इंसान मर चुका है, चाहे कि वो जितना मर्ज़ी बड़ा अ, औलिया इकराम भी क्यों नहीं है, उनका इस दुनिया से ताल्लुक़ हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है, तो हम उनके नाम की चीज़ किस तरह से दे सकते हैं, जो अल्लाह ताला ने ही हमें मना फ़रमाई है। क्योंकि अगर हम किसी के नाम की चीज़ देते हैं ना, तो क्या है कि हम अगर किसी के नाम की चीज़ दे रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, हम अल्लाह ताला की वहदानियत में किसी को शरीक ठहरा रहे हैं। हम ये इस चीज़ को तस्लीम नहीं कर रहे कि एक खुदा है, ठीक है? हम इस चीज़ से निकल जाते हैं। तो जब हम किसी शिरक एक ऐसा गुनाह है जो कभी माफ़ नहीं हो सकता। जब हम इस चीज़ से ही निकल जाते हैं कि हम अल्लाह ताला को एक नहीं तस्लीम करते, वाहद नहीं तस्लीम करते, हम वहदानियत से निकल गए, और जैसे ही हम वहदानियत से निकल गए, हमने शिरक कर दिया, और शिरक ऐसा गुनाह है जिसकी कभी माफ़ी नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें शिरक से बचना चाहिए, क्योंकि इस गुनाह की कभी माफ़ी मिल ही नहीं सकती।